بلکہ اس کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں میں دونوں کا تعارف آپ سے کروا دیتا ہوں۔ اسد کیسر صاحب ہیں، اسپیکر قومی اسمبلی سابق۔ اس کے علاوہ ایجاد الحق صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں، کسی تعارف کے آپ بھی محتاج نہیں ہیں۔ ایجاد الحق صاحب کا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں، پاکستان کی افواج کے بارے میں ایک لمبا تجربہ ہے۔ ان کے والد پاکستان کے صدر بھی رہے ہیں، جنرل ضیاء الحق صاحب۔ تو اس حوالے سے ایجاد الحق صاحب بہت کچھ ایسا جانتے ہیں یا ایسی چیزوں کے بارے میں ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے جو عام آدمی کی نہیں ہوتی۔ اسد کیسر صاحب جو ہیں وہ بھی پاور کوریڈور سے آئے ہیں، اور آج ان کی جماعت نے ایک بہت بڑی اناؤنسمنٹ کی ہے۔ عمران خان صاحب سے یہ امید کی جا رہی تھی کہ وہ 1-2-3 دن کے اندر وہ آ جائیں گے راولپنڈی پھر اسلام آباد، لیکن اب انہوں نے 1 ہفتے کا ٹائم دے دیا ہے۔ یہ 1 ہفتے کا ٹائم کیوں دیا گیا ہے، اس میں سارے سوالات ہیں، اور کیا اسی میں جوابات ہیں؟ کیونکہ بہت سارے لوگوں نے امید باندھی ہوئی تھی کہ کوئی ٹینشن کریٹ ہو جائے پاکستان میں، لیکن وہ امیدیں دم توڑتی چلی جا رہی ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کوئی بھی ایسا پلیٹ فارم یا ایسا موقع فراہم نہیں کرنا دینا چاہتے جس سے پاکستان میں ٹینشن کریٹ ہو جائے۔ تو اسد کیسر صاحب، سب سے پہلے آپ یہ بتائیے کہ 1 ہفتے کا مزید ٹائم، میڈیکل ریزن تو چلیں آپ دیں گے، اور کون سا ریزن ہے اس کے علاوہ کہ عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ 1 ہفتہ اور انتظار کیا جائے اور 26 تاریخ کو سب لوگ آئیں، جبکہ ایک بڑا امپورٹنٹ تعیناتی کا فیصلہ پاکستان میں ہو رہا ہے؟ سب سے پہلے عمران خان، میں تو آپ کو بہت خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ میری کوشش تھی کہ آپ کے ساتھ میں رابطہ کروں، اور آپ نے جس طرح جرت کے ساتھ اور بدری سے اس اپنی آواز کو اٹھایا، اور ایک جو اس وقت جو ملک میں تمام ایسی قوتیں ہیں جو چاہتے ہیں کہ حق کی آواز کو دبائیں، اس میں آپ بھی وہ ایک اہم شخصیت ہے کہ جس نے بہت بھرپور طریقے سے اپنی آواز کو جو ہے نا آواز دی، اور آپ اس قوم کی آواز بنے۔ تو میں اپریشیٹ بھی کرتا ہوں، دباؤ کے باوجود، سختی کے باوجود، پریشر کے باوجود، اور میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ میں آپ کا ایک بڑا حصہ ہے۔ سب سے پہلے بات تو یہ کہ دیکھیں، ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے، جس طرح آپ نے اشارہ بھی کہا کہ ہم کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہتے کوئی سچویشن جو ہے نا کوئی ڈفرینٹ طریقے سے چلے جائے۔ اور ایک تو ہم نے کیٹیگریکلی یہ واضح کر دیا ہے کہ ابھی ہمیں کسی میں انٹرسٹ نہیں ہے۔ جو بھی آرمی کا جنرل آتا ہے ایک پروسیجر کے مطابق، میرٹ کے مطابق آتا ہے، ہمیں کسی کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ یہ ادارے کے اپنا انٹرنل معاملہ ہے، یا جو اس کا پروسیجر ہے، جو اس کا قانون ہے، جو رولز ہے، اس کے مطابق ہو جائے۔ تو ہم کوئی ایسا امپریشن جو دیا جا رہا تھا کہ ہم خاص ایک جنرل میں انٹرسٹڈ ہیں، کسی کے خلاف ہے، تو اس کا ہم نے کیٹیگریکلی جو ہے نا میسج دے دیا ہے۔ ہم اس جنگ میں نہیں ہیں، ہم صرف اور صرف چاہتے ہیں شفاف، صاف اور شفاف انتخابات چاہتے ہیں، پر انتخابات چاہتے ہیں، کیونکہ اس وقت ملک جو ہے نا بالکل جام ہو گیا ہے، ملک کی اکانومی نہیں چل رہی ہے، ملک جو ہے نا کرائسس میں ہے، ملک کی گورننس بہت بری طرح پھیل ہو چکی ہے، اور ان کے پاس کوئی فارمولہ، کوئی سسٹم نہیں ہے، اور یہ جو بڑے بڑے دعوے کر رہے تھے تو ہر لحاظ ہی اپنے دعووں میں ناکام ہو گئے ہیں۔ تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنا جدوجہد کریں، وہ جو جمہوری جدوجہد ہے جو ہمارا کنسٹیٹیوشن اور آئین ہمیں دیتا ہے، اس کے اندر رہتے ہوئے ہم کریں۔ دوسری بات یہ کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم نے کافی موبلائزیشن کی، آپ کو پتہ ہے شاہ محمود صاحب اور اسد عمر صاحب پنجاب میں اور پرویز خٹک صاحب جو ہے نا ہم پوری کے میں گھوم آئے ہیں۔ آج ہمارا آخری جلسہ تھا، ابھی ہم نے موبلائز کرنا ہے، پورا اپنا ارینجمنٹ کرنی ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا اجتماع کریں گے اور اس کو ایک تاریخ بنائیں گے۔ اور بیسیکلی یہ تو ہم نے ابھی جو جدوجہد شروع کی ہے، حقیقی آزادی کی جدوجہد ہے، جو قائد اعظم کا پاکستان ہے، قائد اعظم کے پاکستان کے لیے ہم نے وہ جدوجہد شروع کی ہے کہ تمام ادارے آزاد ہو، ملک میں میرٹ کا نظام چلے، کوئی قانون سے بالا تر نہ ہو، قانون جو ہے نا سب کے لیے برابر ہو، اور ایسا پاکستان جس میں ہر شہری کی حقوق برابر ہوں۔ ٹھیک ہے، ایجاد الحق صاحب کا یہ جو 26 تاریخ تک کے لیے ایک ڈیلے دے دینا ہے، یعنی میڈیکل ریزن تو چلیں دی جا سکتی ہے، لیکن ابھی اسد کیسر صاحب نے بھی کہا کہ نہیں چاہتے کہ کوئی سچویشن جو ہے وہ کسی اور سمت میں جائے جہاں خدا نخواستہ جا بھی سکتی ہے۔ تو ایجاد الحق صاحب، اب اس کو آپ کو پولیٹیکلی کیسا ڈیسیجن کہیں گے کہ ابھی 26 تاریخ تک انتظار کرو، دیکھو کیا ہو رہا ہے، تب نکلتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا اچھا ڈیسیجن لیا گیا ہے، اور ایک اسٹیٹس مین کی جو سوچ ہونی چاہیے
اس کے مطابق لیا گیا ہے. کیونکہ دیکھیں اس وقت میرے اپنے کچھ علم میں کہہ لیں کچھ ویسے کہ کچھ رابطے بھی ہو رہے ہیں کہ کوئی مسئلے کا حل نکالا جائے, اور انہی دنوں میں میرا خیال ہے مجھے امید تھی انہی دنوں میں جو ہے وہ معاملات طے کر کے دیکھا جائے گا کہ ملک کو آگے کیسے لے کے جانا ہے. اسد کیسر صاحب نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ بتایا کہ ملک کے معاشی حالات کس طرف جا رہے ہیں, اور میں پریکٹیکلی اس لیے جانتا ہوں کہ میرا سارا بیک گراؤنڈ ہی فائنینشیل رہا ہے. میں بینکر رہا ہوں اور میں دیکھ رہا ہوں, اور میرے رابطے بھی جو ہے وہ سارے فائنینشیل انسٹیٹیوشن میں جو لوگ ہیں ان کے ساتھ یا بزنس مین جو ہیں ان کے ساتھ رہا ہے. اس وقت پاکستان کے جو حالات ہیں آپ یقین کریں کہ اگر کسی کو وہ سمجھ نہیں آ رہے تو میرے خیال میں کوئی کہتے ہیں نا کس کی جنت میں رہ رہا ہے وہ اس کی جنت میں رہ رہا ہے. تو ایک ہی حل ہے اس کا. دیکھیں اگر اس کو غور سے دیکھا جائے, آپ کتنا اختلاف کر لیں عمران خان کے ساتھ, آپ کتنا اختلاف کر لیں پی ٹی آئی کے ساتھ, اور جو مرضی معاملات ہو جائیں, لیکن ایک بات طے ہے کہ سوائے الیکشنز کے پاکستان کا کوئی حل نہیں ہے. اور اس کے لیے میرا خیال ہے کہ جتنا جلدی فیصلہ کر لیا جائے وہ بہتر ہے دونوں طرف سے. میں عمران خان صاحب سے بھی ہمیشہ یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ تھوڑی سی آپ بھی لچک دکھانی ہوگی آپ کو. دیکھیں میں ماضی کا ایک دو قصے سناتا ہوں. بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان 26 تاریخ تک ڈیلے ہے, اس کو آپ ایک لچک کے طور پہ نہیں دیکھ رہے کہ بھئی میں 26 تک آ نہیں رہا, ٹھیک ہے ڈیسائیڈ کیجئے. میرا خیال ہے کہ انہی دنوں میں ڈیسائیڈ ہوگا. میرا خیال تھا کہ یہ جو 19 20 21 تاریخ تک طے ہو جائے گا, اور پھر ایم بی ایس کا جو ٹرپ تھا میرا خیال تھا کہ اس سے پہلے طے ہو جائے گا. لیکن اب 26 تاریخ جو دی ہے یہ بڑے اہم دن ہے پاکستان کی تاریخ ہے. دیکھیں اس میں سارے فیصلے جو بڑے فیصلے ہیں وہ ہونے کو جا رہے ہیں, اور بہت سی باتیں جو ہیں وہ افواہیں باہر آ رہی ہیں کہ یہ ہو گیا, فلاں کا یہ ہے, فلاں کا یہ. ایک بات میں آپ کو بالکل کیٹیگوریکلی بتاتا ہوں کہ فرق عمران خان میں اور پی ڈی ایم میں کیا. پی ڈی ایم کو چھوڑیں, پی ایم ایل این میں کیا ہے. پی ایم ایل این نے ہمیشہ آرمی چیف لگانے سے پہلے یہ بات کرنی نہیں چاہیے, لیکن میں کیونکہ اتنا بحث اس پہ شروع ہو گئی ہے, انہوں نے ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے ایسا شخص لگائیں جو کہ ہمارا بالکل ایک سمجھ لیں کہ آئی جی بن کے سامنے آئے. اس کے لیے انہوں نے شجرہ نسب نکلوائے, ان کی ذاتیں نکلوائیں, ان سے گفتگو کی, ان کی ملاقاتیں کروائیں, یہاں تک کہ میرے علم میں ہے کہ رائے ونڈ تک لے جایا گیا اور وہاں جا کر بھی بات چیت کی گئی. اب آپ مجھ سے نام نہ پوچھنا کہ کون تھا اور کون نہیں تھا. عمران خان کا مجھے فرق یہ لگا ہے کہ عمران خان سوائے جنرل فیض کے اور ڈی جی آئی ایس آئی کے اور اس وقت جو ڈی جی سی تھے اس کے علاوہ ان کے ساتھ نہ کوئی رابطہ ہے نہ ان کا کوئی انٹرسٹ ہے. یہ میرے اپنے اس میں آیا ہے. وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو بھی لگے وہ انسٹیٹیوشن کی بہتری کے لیے لگے, جو بھی لگے وہ پاکستان کی بہتری کے لیے لگے. اور اس کے لیے انہوں نے میرا خیال ہے جو 26 تاریخ تک دی ہے, اگر کچھ ہوش کے ناخن لیے جائیں حکومت کی طرف سے بھی اور دیگر اداروں کی طرف سے بھی, تو یہ سارے معاملات طے کروا دینے چاہیے ابھی, اور ایک اچھے ماحول میں یہ سارے معاملات جو ہے وہ طے کر لینے چاہیے. اور اتنا لمبی چوڑی تو کوئی ڈیمانڈ ہی نہیں ہے. ایک الیکشنز کی ڈیٹ ہے وہ آپ نے دینی ہے, وہ 3 مہینے 6 مہینے پیچھے ہو جائے گی تو کوئی قیامت نہیں آ جائے گی. نہ ہی 3-6 مہینے میں موجودہ حکومت جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ارریلیونٹ ہے اس وقت, سوائے حکومت کے ہر چیز ریلیونٹ ہے. حکومت اس وقت ارریلیونٹ ہے, چاہے وہ ہماری اکانومی ہو, چاہے وہ ہماری سیکیورٹی ہو, چاہے وہ ہمارے دیگر انٹرنیشنل معاملات ہوں, چاہے وہ ہماری فارن پالیسی ہو. اس وقت حکومت ٹوٹلی ارریلیونٹ ہو کے رہ گئی. جو فیصلے اپنے نہ کر سکیں, جن کو فیصلوں کے لیے لندن جانا پڑے اور وہاں پہ پھر رکنا پڑے, اور پھر وہ الزامات ان کے اوپر لگ گئے اب باہر کی عدالتوں میں بھی, کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی تھوڑا سا بھی اپنا وقار ہوتا, عزت ہوتی, تو وہ کہتے ہیں میں اپنی استعفیٰ دیتا ہوں اپنے عہدے سے, اور میرا جو ہے یہ معاملات دیکھیں اگر میں نے کوئی غلطی کی ہے, جو کہ کہتے رہے وہ کہ اگر میں نے کوئی غلطی کی ہے تو اس کو پھر آپ مجھے کبھی بھی میں حکومت نہیں کروں گا. تو یہ چیزیں اگر ان کو جتنی جلدی سیٹل کر لیا جائے گا, میں سمجھتا ہوں پاکستان جو 80% اس وقت ڈیفالٹ میں پہنچ چکا ہے, اس کو نکالنے کے لیے یہ صرف آپ کا اور میرا کام نہیں ہے, اس کا تمام سٹیک ہولڈرز کا یہ کام ہے, اور جس میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ بھی ہے, جوڈیشری بھی ہے, یہ دونوں کا بہت اہم کردار ہے. تو ہم بیٹھ کر اگر تماشائی بن کے دیکھتے رہیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ دشمن کامیاب ہو جائے گا اور ہم ناکام ہو جائیں گے.
اچھا اسد کیسر صاحب، اس میں جو بظاہر دکھائی دے رہا ہے اور جو خبریں اب آ رہی ہیں وہ ان میں اگر آپ کو، کیونکہ بول ٹی وی پہ بات کر رہا ہوں، سوشل میڈیا پہ ذرا ہم اور کھل کے بات کر لیتے ہیں، لیکن بول ٹی وی پہ تھوڑا سا میں دبے لفظوں میں کہوں کہ نواز شریف صاحب کی ایک خواہش جو ہے وہ بظاہر اب پوری ہوتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی، اور عمران خان صاحب کا جو ایک خدشہ ہے اس سے بھی اب کافی حد تک ریلیف ملا ہے کہ وہ خدشہ بھی درست ثابت نہیں ہو رہا. تو ایسی صورتحال میں الیکشن فوری کتنی جلدی، کب تک، اگر آپ اس پہ تھوڑا سا انالیسز اپنا کر سکیں کہ پی ٹی آئی کب تک الیکشن چاہتی ہے، کیونکہ پاکستان از گوئنگ ٹو ڈیفالٹ، خدا نخواستہ لوگ ایسی بات کر رہے ہیں. دیکھیں ہم نے تو آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے ڈاکٹر الوی صاحب کو جو ہے نا اسائنمنٹ دی ہوئی، اس میں لگی ہوئی ہیں اور ہم اس سے پوچھتے رہتے ہیں، اور کچھ ہمارے پرائیویٹ چینل میں بھی آگے پیچھے آپس میں بات ہو جاتی ہے. ہم نے اس کو کافی حد تک جو ہے نا لچک دکھائی. ہم نے کہا کہ سب سے پہلے جو کہ ہمارا ایک مطالبہ ہے فوری الیکشن، اور فوری الیکشن ہم اس لیے چاہتے ہیں کہ ملک کی سسٹم نہیں چل رہا، ملک جو ہے نا ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے، ملک کی اکانومی بہت بری طرح جو ہے نا مس ہینڈل ہو رہی ہے، مطلب ملک پہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے، بالکل اس وقت جو ہے کیوس ہے. تو اس سے نکل کے لیے صرف ایک ہی حل ہے کہ وہ فوری الیکشن ہو. اور فوری الیکشن ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم نے تو کبھی مطالبہ نہیں کیا کہ آپ ہمیں حکومت دیں، ہم کہتے ہیں کہ آپ عوام سے مینڈیٹ لیں. اس میں پرابلم کیا ہے؟ ہم نے اس کو کہا کہ دیکھیں ہم آپ کے ساتھ، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ فوری الیکشن کے علاوہ اور بھی ایجنڈے میں چیزیں ہیں، یعنی آپ کے انٹرنیشنل ایگریمنٹس ہیں، بالکل ہم اس پہ بھی بات کر سکتے ہیں. آپ چارٹر آف اکانومی اس پہ بھی ہم بات کر سکتے ہیں، دیگر ایشو کو بھی ہم بات کرنا چاہتے ہیں تاکہ ایک قومی کنسنسس بنائی جائے اور اس ملک کو ایک کرائسس سے نکالا جائے. ہم سمجھتے ہیں کہ دیکھیں ہمارے لیے سب سے پہلے پالیٹکس سے پہلے ہمارے لیے اپنا ملک ہے، پاکستان ہمارے لیے سب سے امپورٹنٹ ہے. ہمارے بچے ہیں، ہماری فیوچر ہے، ہم نے زندگی یہاں گزارنا ہے. ہم نے کوئی صرف اپنی سیاست کے لیے ہر کسی چیز کو داؤ پہ نہیں لگانا ہے. اس لیے ہم نے ان کے ساتھ کیٹیگری کے لیے کہا ہے کہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں الیکشن کے اوپر. آپ اگر چاہتے ہیں کہ الیکشن میں کوئی لیکوناز ہے، کوئی ریفارم کرنے ہیں، اس پہ بھی بات ہو سکتی ہے. ہم نے بہت کھلا اور ٹائم بات میں بالکل ہمارا یہ خیال ہے کہ مارچ اپریل میں جب بھی ہو تو میرے خیال میں وہ جو ہے نا وہ سوٹیبل ٹائم بھی ہے اور ایک ریزنیبل گنجائش بن سکتی ہے. یعنی اگلا بجٹ جو ہے وہ آپ لوگ چاہتے ہیں کہ نئی حکومت پیش کرے، یہ ہے آپ کی خواہش؟ بالکل. دیکھیں نئے بجٹ جو ہے نا وہ تو ڈیفینیٹلی نئی حکومت کو کرنی چاہیے. ایک تو یہ کہ اسمبلی کی 137 135 ایم این ایز باہر ہیں. آپ کا جو اپوزیشن لیڈر ہے وہ ایک ڈمی اپوزیشن لیڈر ہے. وہ جب پرائم منسٹر تقریر کرتا ہے اس کے ساتھ ڈیسک بجاتا ہے اور اس کو کوئی سمجھ بھی نہیں ہے، اور اس نے سب سے پہلے اپنی پارٹی سے غداری کی ہے اور ایک اس کی بنیاد پہ وہ اپوزیشن لیڈر بنا ہے. مطلب مذاق، جمہوریت کے ساتھ مذاق ہو رہا ہے. دنیا میں ہمارے اوپر جو ہے لوگ ہنسی مذاق کر رہے ہیں کہ یہ کس قسم کی جمہوریت ہے. اور نئے بجٹ کیسے پیش کر سکتے؟ مورل اتھارٹی کی بنیاد پر یہ پیش کر. ضروری یہ ہے کہ نیا بجٹ جو ہے نا نئے مینڈیٹ والے، جس کے پاس عوام کا نیا مینڈیٹ ہو، وہ بجٹ پیش کرے تاکہ وہ ریئلسٹک ہو اور وہ حالات کے مطابق جو ہے نا اپنی ڈیسیجن لے. اور چونکہ ان کے پاس ایک مینڈیٹ ہوگا، نیا مینڈیٹ ہوگا، اس کے پاس جو ہے نا ایک اپنا پلان ہوگا، تو وہ ڈیسیجن کرنے میں اس کو کافی سہولت ہوگی. تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس ہم نے اپنی سیاست کی نہیں، اس ملک کی سوچنی ہے کہ ہم نے اس ملک کو کیسے اس کرائسس سے نکالا. ٹھیک ہے جی، ایک ہمیں یہاں بریک لینی ہے، بریک کے بعد میں واپس آتا ہوں. ایجاد الحق صاحب، وزیر اعظم ہاؤس میں کچھ چپیڑیں پڑنے کا واقعہ جو ہے یہ افواہ سوشل میڈیا پہ اڑ رہی ہے. آپ کو یاد ہوگا ایسی ایک خبر جو ہے وہ آئی ایس پی آر نے کہا تھا کہ ہم بی بی سی پہ کیس کریں گے، وہ کیس بھی نہیں ہوا. پہلے بھی چلائی گئی کہ عمران خان کے اوپر بھی ٹارچر کیا گیا ہے، ہیلی کاپٹر میں کچھ لوگ ہیں اور اس طرح کی خبر دی گئی. حالانکہ اس دن میں وہیں پہ موجود تھا، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. اب پھر ایک جھوٹی خبر پھیلائی گئی ہے، چلائی گئی ہے. یہ لوگوں کو کیا اس سے دہشت گرد کرنا مطلوب ہے؟ یعنی ان کو دہشت زدہ کرنا مطلوب ہے، سیاستدانوں کو ڈرانا یا ان کی تضحیک مطلوب ہے؟ یہ اس طرح کی خبر کیوں نکالی اور پھیلائی جاتی ہے؟ ایک بریک کے بعد